زندگی میں مصیبت جس شکل میں آئے، جس رنگ میں آئے، جس صورت میں آئے، حضرات ہمیں ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے۔ یہ مومن کا معیار بندگی ہے، یہ مومن کا معیار صبر ہے کہ جس مصیبت میں کافروں سے اور بے ایمانوں سے صبر نہیں ہوتا، مومن اس مصیبت میں مبتلا ہو کر بھی الحمدللہ کہتا ہے۔ کافر اور بے ایمان مصیبت میں پریشان ہے، شکوے کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، اور مومن کو دیکھو مصیبت میں مبتلا ہے اور اس کی زبان رب العالمین کی حمد و ثنا کر رہی ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ زندگی میں ہم نے ہزاروں بار الحمدللہ پڑھا ہوگا، سجدہ میں پڑھا ہوگا، رکوع میں پڑھا ہوگا، نمازوں میں پڑھا ہوگا، دعا پڑھا ہوگا، لیکن مصیبت کا کڑوا گھونٹ پینے کے بعد جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے، اس حمد کی بات ہی کچھ اور ہے، اس حمد کا درجہ ہی کچھ اور ہے، اس حمد کا رتبہ ہی کچھ اور ہے، اس حمد کی قیمت ہی کچھ اور ہے، اس حمد کا بدلہ ہی کچھ اور ہے، جو حمد کے مصیبت کے وقت بھی ہماری زبان سے نکلا کرے۔ ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ کے حکم سے فرشتے کسی مومن بندے اور مومن بندی کے بچے کی روح قبض کر لیتے ہیں، ننھا بچہ ہے، لاڈلا ہے، گود کا بچہ ہے، انتقال کر گیا، اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے جب میرے بندے کے لاڈلے لختے جگر کی روح قبض کی، میرے بندے نے، میری بندی نے کیا کہا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کہا۔ فرشتے کہتے ہیں، پروردگارا، جب ہم نے تیرے بندے کے اس لختے جگر کی، اس ننھے لاڈلے کی روح قبض کی، تو تیرے اس بندے نے سب سے پہلے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، حمدک وَاسْتَرْجَا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم نے اس کے لختے جگر کی روح قبض کی، اور اس مشکل گھڑی میں بھی وہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اے فرشتو، جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو، اور اس محل کا نام ہی رکھو بیت الحمد، کہ حمد و ثنا کا محل، حمد و ثنا کا بنگلہ، جو مصیبتوں میں بھی گھر کر الحمدللہ کہتے ہیں، رب العالمین انہیں بیت الحمد سے نوازتا ہے، قصر الحمد سے نوازتا ہے جنت میں۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کا قول امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت مجھ پہ آتی ہے، زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت مجھ پہ آتی ہے، میں 4 باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دیکھو، دوسروں سے جہاں صبر نہیں ہو رہا ہے، مومن شکر گزار بن رہا ہے۔ جب بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، 4 باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، میرے دین سے نہیں۔ میرے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں آئی، میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کا مال نہیں کھایا۔ شکر ہے کہ بیمار ہوا ہوں، کاروبار میں نقصان ہوا ہے، مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، میرا دین تو محفوظ ہے، شکر ہے پروردگارا۔ اور دوسرے اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ مصیبت اس سے بڑی شکل میں بھی آ سکتی تھی مگر چھوٹی شکل میں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حادثہ تو ایسا تھا کہ جان نہ سکتے تھے، شکر ہے پروردگارا کہ صرف فریکچر ہوا ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہیں، زندگی تو باقی ہے، شکر ہے تیرا۔ اور کہا تیسرے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مصیبت کی گھڑی میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور کہا چوتھے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اس مصیبت میں مجھے صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، ایمان کے سائے میں گزرنے والی زندگی ہی کچھ عجب ہوتی ہے۔ دوسروں سے جہاں صبر مشکل ہے، مومن وہاں شکر گزار بن رہا ہے۔ تو حضرات، کتاب و سنت کی یہ وہ تعلیمات ہیں کہ مصیبت زدہ انسان اور اس کے رشتہ دار، اس کے اعزاء و اقارب، ان تعلیمات کو اگر اپنے مد نظر رکھیں، صبر کا ایک عجیب حوصلہ انہیں ملتا ہے۔